وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. وہ نعمت اسلام ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور اسلام اللہ کی فرمانبرداری کا نام ہے. اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر سرنڈر کرنے کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ استسلام ہے. جہاں اسلام ہے وہاں فرمانبرداری ہے، جہاں مسلمان ہے وہاں وہ فرما بردار ہے.
کس کا فرما بردار ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، حق کا، اپنے نفس کا نہیں۔ اسی لیے پیمانہ دیا کہ یہ فرما برداری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما برداری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور جو دل کہے وہ نہیں، جو نفس کہے اگر اس کے حکم اور شریعت کی ہدایت کے خلاف تو تم اس کی پیروی نہ کرو۔ اسی لیے اتنے واضح انداز میں سمجھایا ہمیں۔ اللہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہماری فطرتوں کو، اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہا اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جس نے جو دل میں آیا وہ کیا، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کے، اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا کر کے۔ اسی لیے کہا کہ جب تمہارے آپس میں کوئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور تم کہیں غلطیاں کر بیٹھتے ہو بشری تقاضوں سے، انسان مسلمان معصوم نہیں ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، تو بھی اسے کہا کہ کہیں نفس غالب آتا ہے تو تم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو کہا جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو تم پابند ہو اس بات کے کہ تم مسلمان ہو، اپنی غلطیوں کو سدھار لو اللہ اس کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنوں میں پڑ جاؤ گے، گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے۔ ایسا اسی وقت آدمی نہیں کرے گا جب اپنے نفس کے پیچھے رہے گا، اور اگر مسلمان اس بات کا، ہم آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور وحی کے پابند ہیں، تو دیکھیے ہمارے مسئلے وحی کے ذریعے فیصل ہو جاتے۔ آج کتنا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، کتنی ایک دوسرے کی مخالفتیں اس مسئلے کو لے کر کے جاری ہیں کہ ڈاکٹر مرسی مرحوم اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، کوئی ان کو شہید ثابت کرنے پہ لگا ہے، ان کو آج کے دور کا خلیفہ ثابت کرنے کو لگا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا، کیسے ہوگا کہ آخر کسی کو ہم شہید کہنے کے لیے اتنی جراتیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ آدمی دلیل دیتا ہے، سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، حدیثوں کے حوالے سنتا رہتا ہے، ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نفس چلتا ہے۔ جب نفس جہاں چلتا ہے وہاں آدمی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ دلیل ساتھ دیتی ہے یا دلیل کے خلاف ہم جاتے ہیں، نہیں، آدمی ماننے کو تیار نہیں۔ ان مسئلوں میں پڑتا ہے جن مسئلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مطلب مسلمانوں میں کسی بڑی شخصیت ہونے کے ناطے اس کا جو فرض بنتا ہے، اس کے بجائے جو اس کی ذمہ داری نہیں بنتی، ہوا اور خواہشات کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ کیسے ایک دور آیا تھا جب ابو بکر بغدادی نے اپنے خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو دیکھیے کیسی لہر تھی۔ یہ تو اسلامی خلافت قائم ہو گئی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ تو اس لہر نے، اس جذبات نے، ان خواہشات نے جو آزاد تھے، علم اور علماء کی صحیح رہنمائی سے آزاد ہو کر کے جو کام کرتے تھے، دیکھیں کتنا بڑا فتنہ امت کے اندر مطلب پیدا ہوا اور کتنی تباہیاں اور ہلاکتیں اپنا کام کر گئی۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کا اور اپنے موقف کا لگام جو ہے دلیل کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ ہمارے موقف، ہمارے عمل، ہمارے طریقے سب پر لگام ہے دلیل کا، اور اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو حکم اور طریقہ اور جو ہدایت اتری ہے، تم پابند ہو ہر مسئلے میں اس کی اتباع کے، اس کے مطابق چلنے کے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو حاکم ماننے کے بجائے
اس پر فیصلے اپنے کرنے کے بجائے اگر تم جن کو چاہو گے ان کو اپنا بنا لو گے اور ان کے مطابق تم چلنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ تب تقلید آئے گی، تب گروہ بندیاں آئیں گی، تب فساد آئے گا. اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں اتنا خطرناک مسئلہ ہے، غالباً ہم میں عام طور پر لوگ اس کی سنگینی نہیں سمجھتے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو فکر مند بنائے کہ یہ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اسی لیے اس پہلو پر دیکھیے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ میں اور اپنے طور طریقوں میں کس طرح ہم خواہشات پر چلتے ہیں. یہ کیا ہے خواہشات پر چلنا؟ خواہشات پر چلنا کیا ہے؟ خواہشات پر چلنا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے دین میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے نبی بتاؤ تو اس شخص کے بارے میں بتائیے تو آپ جس نے معبود بنا لیا ہے اپنے نفس کو. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس کا معبود اس کا نفس ہے، جو دل کہتا ہے، کوئی بھی رائے رکھنے میں موافق رائے رکھتا ہو، مخالف رائے رکھتا ہو، کسی بھی رائے رکھنے میں وہ طریقہ اپناتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے. ہم کسی کی تائید کرتے ہیں تو ہمارا دل جو کہتا ہے، ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اس پر کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے. ہم کسی مسئلے پر خوش ہوتے ہیں اور کسی مسئلے پر غصہ ہوتے ہیں تو وہاں ہم خوش ہوتے ہیں جہاں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہو، اور وہاں ہم غصہ ہوتے ہیں جہاں ہمارا دل کہتا ہو غصہ ہونے کو. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اے رسول آپ اس کے لیے سفارش کریں گے جس کا جو ہے معبود اس کا نفس ہے. یعنی وہ اللہ اس کا معبود نہیں، بندہ تو معبود ہے، بندہ تو بندہ ہے اور معبود ہے اللہ. ہمارا معبود اللہ ہے، ہم بندے ہیں معبود کے، معبود ہمارا اللہ ہے. یعنی اس کے حکم پر ہم پابند ہیں کیونکہ ہم بندے ہیں اللہ کے. ہمیں کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا دل کہے. ہم سے کہیں چوک ہوئی، ہم سے کہیں غلطی ہوئی، ہم کہیں بہک گئے، ہم کہیں غلط فہمی میں شکار ہو گئے، کہیں شیطان ہم نے اپنا کھیل کر کے چلا گیا، تو کیا کسی مسلمان کے لیے اس کے سوا بھی کوئی راستہ ہے کہ جہاں کہیں غلطی ہوئی فوراً وہ پلٹ آئے؟ کیوں پلٹ آئے گا؟ اس لیے پلٹ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ غلطی کو مان لینے کو بہت بڑا نیکی اور بہت بڑا محبوب عمل قرار دیتا ہے. بہت بڑا محبوب عمل. بندہ جب غلطی کرتا ہے اور پھر مان کر کے غلطی اس سے رجوع کرتا ہے تو بہت بڑا محبوب عمل ہے. ہمارے ہاں غلطی ہوئی اور غلطی کو مان لینا ذلت کا عمل ہے. ہمارے سماج میں غلطی تسلیم کرنا ذلت کا عمل مانا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ گناہ کا پتلا ہے، بندہ گناہ کا پتلا ہے. وہ عالم ہو امت میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں انبیاء کو چھوڑ کر کے علماء بھی جو انبیاء کے وارث ہیں وہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہیں، وہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اپنی ہدایت اور رہنمائی میں رکھ کر کے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جماعت کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے امت کو، قوم کو لگایا ہے اور یہ سنت اپنی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے کہ جب علماء کا سلسلہ امت میں نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا تو کہا اب علماء وارث ہوں گے، ان کے پیچھے تمہیں چلنا ہے. لیکن کبھی یہ معنی صحیح نہیں ہے اس اعتبار سے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء معصوم تھے تو علماء بھی معصوم ہیں. علماء معصوم نہیں ہیں. اسی لیے جو جتنے بڑے درجے پر ہوتے ہیں ان سے کہیں جب غلطی اور چوک ہوتی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ سے، فوراً. کیوں؟ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی کا ہونا یہ بشری تقاضوں میں سے ہے اور غلطیاں ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمارا یہ امتحان لیتا ہے کہ تم
اس رب کے بندے ہو جس رب کی خصوصیت غفار ہے، جس رب کا نام غفار ہے، جس کا نام رحم کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو عفو ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، تحب العفو، معافی کوئی مانگے تو معاف کرنا اس کو بہت محبوب ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہیں ہم سے چوک ہو جائے تو ہم اس بات کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو عام طور پر آمادہ نہیں کر پاتے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ چوک ہم سے ہو گئی، یہ غلطی ہم سے ہو گئی۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر حکمرانی وحی کی، کتاب و سنت کی اور حق کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارے نفس کی حکمرانی ہے۔ جب نفس حکمرانی کرتا ہے تو وہاں انانیتیں چلتی ہیں، وہاں منمانیاں چلتی ہیں، وہاں جو دل کہتا ہے آدمی کا وہ کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتا جو دل کہتا ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا جو دل ہمارے کہتے ہیں، ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو حق اور دلیل کہتی ہو۔ اسی لیے یہ سمجھایا، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے۔ آج جانتے ہیں ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں، اب ہم الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم یہ تذکیرن کہتے ہیں، ایسا نہیں میری مراد ہے کہ ہم غافلوں ہی میں سے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ ہم کبھی اس پہلو سے سوچتے ہیں کہ یہ نفس ہمارے اوپر کتنا غالب ہے۔ ہمارے سلف کہتے تھے افضل الجہاد جہاد الہوا، سب سے بڑا جہاد تو نفس سے جہاد ہے۔ آدمی اپنے من سے تو لڑ لے، اگر آدمی اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا تو کیا لڑ سکتا ہے وہ باطل سے؟ وہ کیا لڑ سکتا ہے کفر اور فسق اور فجور سے، ظلم اور طغیان اور طاغوت سے نہیں لڑ سکتا۔ جو آدمی اپنے اوپر سنتیں نہیں جاری کر سکتا، سنتیں نبی کے طریقے اور آپ کے حکم کی حکمرانی اپنے اوپر نہیں لاگو کر سکتا، وہ کیا اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرے گا؟ یہ نفس ہوتا ہے اس وقت۔ یہ پیمانہ ہے کہ باتیں بہت کرنے والے ہم ہوتے ہیں، ہم دین اور دین کی حق اور حق کی سربلندی کی باتیں بہت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیمانہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس حق کی باتیں اور جس حق کے مشن کی باتیں ہم کرتے ہیں وہ حق ہمارے اوپر کتنا حکمرانی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ پیمانہ ہے میرے بھائیوں، ہم نہیں سوچتے، عام طور پر ہم نہیں سوچتے کہ آخر ہم ایسے کیسے ہوں گے، ایسے کیسے ہم ہو سکتے کہ جو دل کہے گا وہ ہم کریں گے، جو دل کہے گا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے نظام ہے، ہمارے لیے اصول ہے، ہمارے لیے فرق مراتب ہیں، ہمارے لیے حیثیتیں ہیں الگ الگ، اور ہماری ذمہ داریاں اس کے تحت طے ہیں۔ ہم سب کو انہیں جاننا چاہیے، جان کر کے ہم چلیں گے۔ اسی لیے جب ہم سے کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا عام معمول ہوتا ہے، اے اللہ جانے میں ہم کہیں غلطی کر بیٹھے ہوں یا انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں تو اے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارے دلوں میں یہ جذبے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دانستہ نادانستہ غلطیوں کے سلسلے میں سوچتے ہو؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہم اپنی خواہشات سے کرتے ہیں، اور یہ خواہشات کتنی خطرناک ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ خواہشات کتنی خطرناک ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ تیری پناہ کا سوالی ہوں، سوال کرتا ہوں تو اپنی پناہ میں رکھ، تیری پناہ اور تیری مدد رہے گی تب تو تیری فرمانبرداری کر سکوں گا، ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ نفس کی فرمانبرداری ہو جائے گی، نفس کی فرمانبرداری۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے، فتنہ بڑا ہے کہ اگر ہم اس کو چیک کریں، اپنے ماضی سے چیک کریں، پچھلے بیک گراؤنڈ سے دیکھیں، رمضان گزر گیا، سلف دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے،
وہ دعا کرتے تھے، ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے روزے ہمارے، تراویحیں ہماری، ہمارے صدقے اور انفاق فی سبیل اللہ، ہمارا تلاوت قرآن، ہمارا اعتکاف، ہمارا شب قدر کی تلاش کی ہماری کوششیں اور شب قدر کا ملنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، ہماری صالح اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. وہ دعا کرتے تھے، 6 مہینہ بعد سلف کے تعلق سے ملتا ہو دعا کرتے رہتے تھے، اللہ رمضان کے مہینے کے ہمارے عمل کو قبول کر لے. وہ کیوں یہ دعا کرتے تھے؟ آپ سوچئے وہ کیوں یہ دعا کرتے تھے؟ وہ اس لیے دعا کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا تو کیا ہے؟ اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا تو مشقتوں کے سوا آدمی کو کیا ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کا رزلٹ جو ہے، بدلہ جو ہے، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، قیام اللیل میں دن میں روزہ رکھا، بھوکا پیاسا تھا، بھوک پیاس ہی ملا اسے. رات میں جاگ کر کے قیام اللیل کیا، قیام اللیل میں جاگنا ہی اسے ملا اور کچھ نہیں ملا. کیوں؟ اب یہ تو طے ہوگا اس سے کہ اس کے پیچھے اس کے جذبات کیا تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش پانے کا جذبہ تھا، اجر پانے کا جذبہ تھا. باب الریان سے، ریان گیٹ سے جو خالص اسپیشل روزے داروں کے لیے جنت کا ایک گیٹ اللہ نے بنایا، اس گیٹ سے داخلے کا جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روزہ ہمارے لیے سفارشی بن جائے، ہمارے گناہوں کی سفارش کرے، یہ جذبہ تھا. اللہ کے ہاں بدلہ پانے کا جذبہ تھا. یہ وہ عبادت ہے جس کی مثال نہیں، بدل نہیں. اللہ کی عبادتوں میں یہ جذبہ تھا. کیا جذبہ تھا؟ اللہ کی فرما برداری کا جذبہ تھا. آپ بتائیے، لیکن طے کریں ہم کہ اگر اللہ کی فرما برداری کے تحت ہم رمضان کی عبادتیں انجام دیتے تھے تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کی سوچ کہاں غائب ہو گئی؟ جمعہ سے زیادہ ہجوم اور آمد اور اقبال ہوتا تھا رمضان میں. جو لہر بندوں میں، ہمارے آپ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے رمضان میں نظر آتی تھی، وہ آج جمعہ میں نہیں نظر آتی. جس تیزی کے ساتھ مسجدیں بھرتی تھی رمضان میں، اس تیزی سے جمعہ میں مسجدیں نہیں بھرتی ہیں. آپ بتائیے، وہاں بندگی تھی، وہاں جذبہ تھا اللہ کے حکم کی فرما برداری کا اور اللہ سے اجر پانے کا، تو یہاں وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی انسان رو میں، روایتوں میں، رواج میں بہتا ہے. جیسا لوگ کرتے ہیں اس کے جذبات ابھرتے ہیں اور ایسے ہی وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو دلیل نہیں کھڑی کرتی، ان کو فکر نہیں کھڑی کرتی، ان کا صحیح سوچنا انہیں نہیں کھڑا کرتا. ورنہ آپ یہ بتاؤ، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس اللہ کے حکم سے روزہ رہتے ہوئے ہم اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اللہ تعالیٰ نے اور جن چیزوں کو روزے کے لیے مخل بنایا ہے، ناقض روزہ بنایا ہے، میاں بیوی اپنے تعلقات خصوصی نہیں رکھتے. آپ بتائیے کیوں؟ ایک سوچ اگر وہ بنتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ حلال، پاکیزہ، طیب، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے بہت محبوب جس تعلق کو، جس ضرورت کو قرار دیا ہے، آدمی اس سے بھی دور ہے. اگر واقعی وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کا پابند کیا ہے تو پابندی آ گئی. تو آپ بتائیے، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی اور احکام ہے وہ غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں دماغ یہ کام کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نفس کام کرتا ہے. نفس کام کرتا ہے. اگر نفس نہ کام یہ کرتا تو قیام اللیل اور تراویح میں گھنٹہ بھر کھڑا رہنے والا بندہ پورے 5 وقت کی نماز میں گھنٹہ بھر دینے کو تیار نہیں تھا. اگر نفس نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا ہے؟
کیوں اللہ تعالیٰ کی ایک نفلی عبادت کے لیے اس کی زندگی میں اتنا شوق ہے، اتنا جذبہ ہے، اور جس عبادت کے چھوڑنے کو کفر کہا گیا، پوری امت متفق ہے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے اور کفر کرنے پر وہ آمادہ ہے۔ یہ کیوں؟ آپ بتائیے، اگر نفس کی حکمرانی نہیں ہے ہماری دینی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ خود ہی سوچیں، ہم سوچیں کہ آخر ہم نفلی عبادت نہیں چھوڑتے تھے رمضان میں، اور ہم فرض عبادتوں سے دور ہو گئے رمضان کے بعد۔ سمجھ میں یہی آتا ہے نا، سمجھ میں یہی آتا ہے نا کہ ایسے ہی ان بندوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کے روزے کا رزلٹ ان کی روزوں کا بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے، رات میں تراویح کا رزلٹ کھڑے ہونا اور جگہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کرتے تو رمضان میں صرف روزے میں، تراویح میں ہی اللہ کے بندے نہیں رہتے، ہر مسئلے میں اللہ کے بندے رہتے، ہر مسئلے میں۔ اسی لیے بات میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمارا اسلام اللہ کی فرما برداری سے طے ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی فرما برداری کے بجائے نفس کی فرما برداری کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اہل قبلہ میں، یعنی مسلمانوں میں جو قبلہ والے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی مشرک ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو پیمانہ ہے کہ خاص طور پر اخوانی فتنے کا یہ پیمانہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان برابر ہے اور برتاؤ میں برابری کا مستحق ہے، چاہے وہ قبروں کا سجدہ کرتا ہو، چاہے وہ تقلید کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی صریح حکموں کو ٹھکراتا ہو، سب مسلمان ہیں۔ اللہ سے استغاثہ کرنے کے بجائے قبروں پر کھڑا ہو کر کے یا غوث کرتا ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے سلف کیسے تھے، وہ کہتے ہیں جب سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ کیا اہل قبلہ میں بھی کوئی مشرک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے، منافق، مسلمانوں میں جو منافق ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا، کہا مشرک جو امت محمدیہ میں، یعنی وہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے، وہ ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، سب امتی ہیں، اور جو ماننے والے ہوں ماننے والی امت ہے، ایمان والی امت، اور جو نہ ماننے والے ہوں انکار والی امت ہے، وہ گالی نہیں ہے۔ اور اگر یہ گالی سمجھتا ہے کوئی تو یہ سمجھے کہ وہ گالی حقیقت میں اس کے عمل اور کردار کی طرف سے ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کافر بھی ہے جو منکر ہے، ایک مومن ہے ایک کافر ہے۔ مومن کا مطلب ماننے والا، تصدیق کرنے والا، اور کافر کا مطلب نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ تو دیکھیے وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں منافق جو ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ نبی کے امتیوں میں ایک تو مشرک ہوتا ہے جو سورج کی، چاند کی بندگی کرتا ہے، طاغوت کی عبادت کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا امت کا مشرک و منافق ہے جس کا معبود اس کا نفس ہے۔ سوال کرنے والے کو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کے انہوں نے دلیل میں پیش کیا، تلاوت کی اللہ کے اس قول کی، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کا معبود اس کا نفس ہو، تو فرماتے ہیں کہ منافق کا معبود اس کا نفس ہوتا ہے۔ جو پکا مومن ہوتا ہے وہ نفس پر نہیں چلتا، وہ دیکھتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے ہے اس میں حق کیا ہے، حق پر چلتا ہے، اور حق سب سے بڑا ہوتا ہے، حق سب سے بڑا ہوتا ہے، حق سب سے بڑا ہوتا ہے۔ حق بات کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے آداب ہیں،
ایسا نہیں کہ حق کے نام پر آدمی آزاد ہے، چاہے جیسے حق پیش کرے، چاہے جیسے حق کی وکالت کرے۔ حق کے وکالت کی بھی شریعت میں تعلیم ہے، شریعت میں اس کا طریقہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رب العالمین کا حکم ہے، طریقہ ہے۔ ہم حق کی وکالت کس طریقے سے کریں گے؟ پورا دین ادب کا نام ہے، ادب کبھی ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا، کہیں چھوٹتا ہے تو پکڑ لینے کی ضرورت ہے، کہیں بے ادبی ہوئی تو ادب پر آ جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف کہتے تھے جس کو ادب نہیں آتا اس کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہوگا اس کے پاس، علم نہیں رکے گا اس کے پاس، یا علم کے تقاضوں پر وہ چل نہیں سکے گا اگر ادب نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھتے تھے، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے بھی ادب کی ضرورت ہے کہ علم کیسے سیکھیں۔ تو دیکھیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل قبلہ کا منافق مشرک ہوتا ہے، اس لیے مشرک ہوتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جو وہ کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے، تو گویا کہ اس کا دل معبود ہے، اس کا اپنے من کا بندہ ہے، وہ بندہ ہے اپنے من کا، وہ بندہ اللہ کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات اس لیے، یہ زندگی ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں ہم سب کی، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو فکر مند بنائے اللہ تعالی۔ ہماری زندگیوں میں اتنی مشکل ہے، چھوٹے بڑے میں، عام طور پر امیر غریب میں، مرد و عورت میں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا دل کہے گا وہ ہم کریں گے، نہیں ہم سمجھتے۔ شریعت کہتی ہے ایک بیوی کو اس کے شوہر کے تئیں کہ تمہیں اپنے شوہر کی بات سننی ہے، ماننی ہے، تمہارا نفس کبھی اس بات پر دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہو، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ جریج کا جو انجام ہوا ہم جانتے ہیں، ماں کی نہیں سنا جریج نے، اس کا دماغ کیا کام کرتا تھا، نماز کی حالت میں ماں آئی ہے بلا رہی ہیں، اب نماز چھوڑ کر کے ماں کی سنوں، سمجھ میں نہیں آتا، نماز پڑھتا رہا، جریج نماز پڑھتا رہا، ماں ایک دن آئی، 2 دن آئی، تیسرے دن آئی، تیسرے دن بددعا کر دیا، اے اللہ اس بیٹے پر جب تک کوئی بیسوا عورت اپنا جال نہ ڈال دے اور اس کے چال کا شکار نہ ہو جائے تب تک اے اللہ اس کو موت نہیں دینا۔ کیا کس حال میں تھا جریج؟ آپ بتاؤ کس حال میں تھا جریج جو ماں کی نہیں سنا؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں ماں کی نہیں سنا، اور ماں نے بددعا کر دی 3 بار آنے کے بعد، اور وہ بددعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ کبھی ہم دیندار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں جذبے کے تحت، اخلاص کے تحت، ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم ذمہ دار ہوں یا ہم عام اپنے بھائی ہوں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں کیا علم اور اصول اور دلیلوں کے تحت ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ رسوائی کا سامان ہے۔ آپ بتائیے، نماز کی حالت میں جریج نے ماں کی نہیں سنی، اور وہ نہ سننا اس کے لیے سامان ذلت بن گیا۔ آخر ایک بدکار عورت نے تہمت لگا دیا، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، لوگ پوچھتے ہیں کون ہے تیرے ہاں، کس کا بچہ ہے؟ تو کہا جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، کوئی جریج کا تعلق نہیں۔ پاک دامن جریج، اللہ کا صالح بندہ جریج، ایک الگ تھلگ کٹیا بنا کر کے اپنے مذہب میں، اس بنو اسرائیل میں جو طریقہ تھا، الگ تھلگ بندگی کرنے والا اللہ کا بندہ، لیکن غلطی کہاں کیا؟ غلطی وہاں کیا جہاں اس کو غلطی کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ اجازت نہیں تھی۔ اب بتائیے، اب اگر کوئی جذبے والی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر ہے مجھے منع کرتا ہے روزہ رکھنے سے، لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی شریعت اسے پابند کرتی ہے کہ نفلی عبادتوں کے بجائے اپنے شوہر کا حکم ماننا فرض ہے، ماں کی سننا فرض ہے، نفل چھوڑنا ضروری ہے، تو میرے بھائیو یہ صورتحال کبھی سوچتے ہیں اور نہیں سوچتے۔ اسی لیے صورتحال جو ہماری ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، جو صورتحال ہماری ہے ہر جگہ جو صورتحال ہماری ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں عقل اور دلیل نہیں چلاتی. عقل اور دلیل کیسے؟ عقل اور خواہش، جو عقل ہے نا عقل، یہ ہمیں انجام پر سوچنے کا کام ہمارے لیے کرتی ہے. یہ عقل جو ہمیں ہمارے فیوچر اور عمل کے انجام کو بتاتی ہے کہ انجام کیا ہوگا. جیسے ہم نے روزہ رکھا، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے اللہ قبول فرمائے. ہم نے کس لیے یہ مشقت برداشت کی؟ اس لیے برداشت کی کہ ہماری شریعت کہتی ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ تھوڑی سی مشقت اور بہت بڑا بدلہ اللہ کے ہاں. تھوڑی سی مشقت اور بہت بڑا بدلہ. لیکن جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے معلوم نہیں بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور وہ روزے کا پابند نہیں ہو پاتا. لیکن جو پابند ہوتا ہے، دیکھیے جس کو بدلے پر ایمان ہوتا ہے، وہ دیکھ لیے کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اور اس کا دماغ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ، اللہ کے مغفرت کے بھوکے لوگ، اللہ کے مغفرت کے لالچی لوگ، یہ بتاؤ کہ تم رات دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہو، جنت مانگتے ہو، لیکن تمہیں جب اپنے کسی بھائی کو معاف کرنے کی نوبت آتی ہے تو کیا تم معاف کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر سے پوچھتا ہے، حضرت ابوبکر سے، ساری امتوں میں سب سے بہتر انسان سے، افضل البشر بعد الانبیاء. سارے اہل الحدیث کا یہ ایمان عقیدہ ہے سنت کا کہ جتنے نبی پیدا ہوئے، جتنی امتیں ان میں ہوئی، ساری امتوں میں سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں. ایک موقع پر وہ غلطی کر بیٹھے، اور غلطی کیا تھی آپ بتائیے؟ آپ ہم غلطی کہیں گے؟ بیٹی پر تہمت لگایا، منافقوں کی زبان استعمال کر لیا. صحابی رسول نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی نے، تو اور وہ بھی غریب بھائی جس کا خرچہ، جس کی کفالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، جب سنا تو ناراض ہوئے، تو کہا اب میں مستح کی کوئی کفالت اور کوئی خرچ نہیں برداشت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آیت اترتی ہے، پیارے نبی بلاتے ہیں حضرت ابوبکر کو اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، کیا تم اپنے خالہ زاد بھائی کو، بھلے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، کیا اس کو معاف کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت محبوب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مغفرت چاہتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ایسے ہی دیتا رہوں گا جیسے پہلے دیتا تھا. بھلے میری بیٹی پر تہمت لگا دی. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں اس لیے ایسا کروں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معافی پسند ہے. کسی بھائی کو معاف کرنے پر اللہ کے ہاں معافی ملتی ہو تو آپ بتاؤ سچا معافی کا طلبگار آدمی کیسے نہیں کرے گا؟ ہم سے غلطی آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ کی غلطی ہمارے ساتھ ہو گئی، ہم آپس میں بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو یہ زیادتیاں ہماری زندگیوں کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی خطا اور کوئی نہ کوئی کھیل اہل توحید کے بیچ میں شیطان کھیل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ بھی نہیں، ہمارے پردے میں یہ چیز ہے. پیارے نبی نے فرمایا مایوس ہو گیا ہے شیطان کہ اب اس کی بندگی ہوگی جزیرۃ العرب میں، لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن یہ لڑانے سے باز نہیں آئے گا، یہ لڑانے سے باز نہیں آئے گا. وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَكُمْ، یہ تمہیں لڑاتا رہے گا شیطان، یہ چکر نہیں چھوڑے گا. جہاں شرک نہیں کرا سکے گا وہاں لڑائی کراتا رہے گا. اب ہم اہل ہوش، اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت، اہل الحدیث اگر اپنے بیچ میں کسی بھی جھگڑے میں اس بات پر سنجیدہ نہ ہو جائیں، رنجیدہ نہ ہو جائیں، اور اسی طرح فکر مند اور سیریس نہ ہو جائیں کہ کہیں شیطان اپنا کھیل تو نہیں کھیل رہا ہے ہمارے بیچ میں، تو آپ بتائیے کیسے صلاح آئے گا؟ کیسے آئے گا صلاح؟ ہم میں ہر آدمی لالچی ہے، ہم میں لالچی ہے، الحمدللہ ہم لالچی ہیں، لیکن علم کی کمی ہمارے بیچ میں متضاد ہماری زندگی اور ہمارا چہرہ بتاتی ہے. ہمارا طریقہ متضاد نظر آتا ہے، متضاد.
کیوں متضاد نظر آتا ہے؟ دیکھیے ہم لالچی ہیں، اللہ سے اس کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور ہماری زندگیاں متضاد ہیں۔ ہم بہت سارے نفلی کام کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے، مقام اور فضیلت کے اعتبار سے روزے سے بڑا عمل، نماز سے بڑا عمل، صدقے سے بڑا عمل کون ہے؟ اب دیکھو ہمیں کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ ضرور بتا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، روزے سے زیادہ درجے کے اعتبار سے بڑا عمل، نماز کے اعتبار سے درجے سے بڑا عمل، صدقے کے اعتبار سے درجے سے بڑا عمل، کیا نہ میں بتا دوں تمہیں؟ فوراً صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں تمہارے بیچ میں صلاح اور میل جول سے رہنا، تمہیں میل جول اور صلح اور مصالحت سے رہنا، یہ اللہ تعالی کے نزدیک تمہاری نماز، تمہارے روزہ، تمہارے صدقے سے بڑا عمل۔ کبھی ہم بھی سوچتے ہیں، کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی بڑی ہے، اور کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب کہیں صلاح کے بجائے اختلاف آ جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی سماج میں رہتے ہیں، کسی سسٹم، ماحول اور کسی نظام میں رہتے ہیں، تو اختلافات کا ہو جانا یہ تقاضے ہیں، ان سے ہم بچ نہیں پاتے۔ لیکن مومن جو ہے وہ سرکش نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کیوں؟ مومن ہے، مسلم ہے، وہ پابند ہے حق اور دلیل کا، وہ پابند ہے اسلام کے اصولوں اور آداب کا۔ دیکھیے ایک موقع تھا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ موجود ہو۔ ایک موقع تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انصاری غلام، ایک مہاجر غلام، دونوں آپس میں لڑ گئے اسی بات پر، اور حدیث میں آتا ہے کہ لڑ گئے تو ہاتھا پائی، لاتم لاتی بھی ہو گئی، یعنی مار پیٹ بھی ہو گئی، ہاتھ پیر چلا ایک دوسرے پر۔ انصاری نے آواز دیا اس انصاری غلام نے، اے انصاریوں آ جاؤ۔ مہاجر غلام کہتا ہے مہاجرین آ جاؤ۔ جمع ہو گئے، دیکھیے جمع ہو گئے۔ ایک غلطی ہوئی اور اس کے بعد دیکھیے غلطی کا مسئلہ کہاں آ گیا۔ پھر انصاری غلام نے انصاریوں کو سپورٹ کے لیے بلا لیا اور مہاجر نے مہاجرین کو سپورٹ کے لیے بلا لیا۔ جمع ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ بدترین جاہلیت ہے، یہ بدترین جاہلیت ہے۔ کیوں؟ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ گروپ بندیوں پر سارے مسئلے چلتے تھے، حمایت اور مخالفت کے سارے مشن گروپ کے نظریے کے ساتھ چلتے تھے، اور ہم حق کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ حق فیصلہ کرے گا، گروپ فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کام یہ تھا کہ تم دیکھتے، تمہارا کام یہ تھا اے انصار اور مہاجرین، تم جمع ہوئے، تمہارا کام یہ تھا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دیکھو کہ کسی کو مارا گیا تو مارنے والا کون ہے، اس کو تنبیہ کرو، اس کی اصلاح کرو، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی غمگساری کرو، نہ یہ کہ تمہیں یہ دیکھنے کے بجائے کہ انصاری کی زیادتی ہو گئی کہ مہاجر کی، تم انصاری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم مہاجر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آخر کیا ہے آج صورتحال کیا ہے؟ میں نے آپ کو تذکرے میں کہا کہ جتنا اخوانی طبقہ ہے پوری دنیا کا، ڈاکٹر مرسی کو شہید ثابت کرنے پر ساری انرجی لگائے ہوئی ہے، سارا سوشل میڈیا پر طوفان اور سیلاب مچا ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آخر کسی کو شہید کہنا جو عدالت میں موت کے مرحلے سے گزرا ہو، اللہ کرے وہ شہید ہو، اللہ ان کی رحمت اور ان پر رحمت اور ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی تھے، بھلے نظریے میں، بھلے سیاست میں غلطیوں پر تھے، کیا تھے، وہ تو ان کی موت ہو گئی، ان پر زیادہ بحث کی بات تو نہیں ہے،
لیکن آپ اڑے ہیں اگر ان کی شہادت ثابت کرنے کے لیے، تو آپ بتائیے کہ آپ دلیل پر چل رہے ہیں کہ عصبیت اور گروپ بندی کے نظریے کی وکالت کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا میلاد منانا ضروری ہے؟ میلاد منا کر کے اللہ کے نبی کی یوم پیدائش کو یاد کرو، یوم میلاد یاد کرو۔ اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، مجھے بہت محبوب ہے یہ روزے۔ اور سوموار کا روزہ آپ فرماتے ہیں یہ وہی سوموار ہے جس دن میں پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور سوموار کے دن ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ مسلمان نبی کی میلاد کو یاد رکھنے کے لیے نبی کی سنت پر نہیں ہے، اسے غیروں کی سنت اور غیروں کی تقلید میں اسے اپنی خواہشوں کی تکمیل نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسے اس کی نہیں فکر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی یوم ولادت منائیں تو ہمارے لیے طریقہ کیا ہے۔ ارے ہر ہفتے میں ہر سوموار کو روزہ رکھ کر کے یاد کرو آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آفتاب ہدایت کو پیدا فرمایا تھا، ہمارے رسول آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے۔ بتاؤ اس کا بھی تصور ہے؟ بتاؤ اس کا بھی تصور ہے؟ نہیں ہے تصور۔ عام طور پر کون روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ ہمارے نبی سوموار کو پیدا ہوئے تھے، ہم سوموار کو شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے۔ کون اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ سوموار کے دن جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرکوں کو چھوڑ کے سب کو معاف کر دو۔ اور امت کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان والوں ہی کی بخشش ہوگی تو کہہ دیا جاتا ہے ایمان والوں کو بخش دو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ایمان والوں کو بخش دو جو شرک نہ کرتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے اہل ایمان کو شرک بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب ایسا منہج بھی کیسے چلے گا کہیں کہ نہیں شرک پر بات نہیں کرنا، بدعتوں پر بات نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایمان کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو کہا ایمان کے ساتھ شرک والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ ہم سب اللہ کی بخشش کے لالچی ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بھی بخشش روک دو جن کے بیچ کے جھگڑے ہیں یہاں تک کہ وہ ختم نہ کر لے۔ 3 بار آپ نے فرمایا، 3 بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں روکے رکھو ان کی بخشش اس وقت تک جب تک کہ صلح نہ کر لے۔ جنت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، لیکن ان کی بخشش روک دو، کیونکہ صلح وہی نہیں کریں گے جو نفس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، صلح وہی نہیں کریں گے جن کو حق اور اللہ کا کلمہ سربلند ہونا عزیز نہیں ہوگا، ان کی ناک سربلند رہے وہ عزیز ہوگی، وہی نہیں صلح کریں گے۔ ورنہ حق کے آگے تو سب کو جھکنا ہے، سب کو صلح کرنا ہے۔ میرے بھائیو آپ بتاؤ یہ پہلو ہماری زندگی کا کتنا، ہماری زندگی کے پہلو کتنے اہم ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے عقل کا کام ہے کہ کل کے بارے میں سوچے، اور نفس کا کام ہے کہ ابھی کے بارے میں سوچے، ابھی کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم عام طور پر انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے کہتے تھے ہمارے کچھ بڑے کہتے تھے مسلمان اشتعال اس کی زندگی کا حصہ ہے، یہ جذبات میں چلتا ہے، اور مسلمانوں کا کام ہے صبر اور تحمل اور انات، برداشت، صبر، اور کل کا انجام سوچ کر کے قربانی دینا۔ کہا تمہارے بیچ میں فساد نہ پیدا ہو، کوئی زبردستی تم پر حاکم بن جائے تب بھی تم اس کا حاکم ہونا قبول کر لو، ورنہ جان اور مال اور عزتیں برباد ہوں گی۔ اور یہ نہیں، یہ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ اہل جہل کا طریقہ ہے، جن کے اندر علم نہیں ہوتا۔ کیا؟ ان کو جب نتیجے آتے ہیں تب ان کے سمجھ میں آتا ہے۔ اور علماء کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کا طریقہ یہ ہے کہ کس عمل کے برے نتیجے آئیں گے وہ پہلے بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ داعش جہاد کے نام پر جتنی تنظیموں نے فتنے پیدا کیے، علماء حق نے منع کیا، روکا،
لیکن شیطان اپنا چال چل گیا. بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بغدادی خلیفہ نہیں تھا، یہ بغدادی کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت اور اس کے پیچھے جہاد کے نام پر سرفروشی کرتے ہوئے نکلنا، یہ دین کی سربلندی نہیں، امت کی تباہی کا ایک راستہ تھا، طے کیا گیا تھا. یہ کب سمجھ میں آیا؟ جب فتنہ اپنا کام کر گیا اور علماء بولتے رہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علماء ہمارے رہنما ہیں. کیا ہے رہنما؟ آپ بتاؤ. ایک آدمی اگر آپ کا سیاسی ادھر آ جائے تو سارے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی، اور ایک عالم آپ کا جو وارث ہے نبیوں کا اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نجات بتایا ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. آپ بتائیے اس کے تئیں آپ کے دل میں کتنا احترام ہے؟ کتنا احترام ہمارے دلوں میں کتنا احترام ہے؟ سلف میں کہتے تھے عالم کے پیچھے عوام چلتی ہے، حاکم کے پیچھے عوام نہیں چلتی. یہ علماء کا احترام دین کی بنیادوں پر تھا. آج علماء کی توہین ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کا غلام بنا دیا. امن پڑتا ہے محلہ کا محلہ کسی سیاسی دنیا دار فاسق و فاجر کے پیچھے، لیکن آپ کا کوئی صالح عالم، آپ جس کو اپنا عالم اور اپنے بیچ میں اللہ کے نبیوں کا وارث بھی مانتے ہوں گے تو آپ کے دل میں کچھ نہیں اس کی حیثیت. جب ایسا ہوتا ہے تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے خطرناک آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر مند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات حق کے لیے قربان ہوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کریں. قربان. آپ سوچو کہ ہماری بیٹی بہن پر کوئی تہمت لگا دے ایک رشتہ دار، کیا معاف کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں معاف کر سکتے. لیکن مومن جس کا اللہ تعالیٰ کی معافی، وہ بھی گنہگار ہے، اس کو بہت عزیز ہو تو اس کو معاف کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہے. ہم اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے بیچ میں کون سی تمیز رکھتے ہیں؟ کوئی تمیز نہیں ہے. جن کے چھوٹے بڑوں میں کوئی تمیز نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہلاکت آئے گی. ہلاکت کیسے ہلاکت آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی. ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تینوں چیزیں ہیں ہمارے ہاں کام تو نہیں کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا بخیلی تمہیں ہلاک کر دے گی. اگر بخیلی رہی تمہاری زندگی میں، ہمارے پاس بہت خرچ کرنے کے لیے ہے لیکن تقاضوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بخیلی ہے. ہماری خواہشات نفلی عبادتوں کے پیچھے لاکھوں خرچ کرنے کی ہے، لیکن جہاں فرض تقاضے ہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو خواہش، بخیلی، اور آپ فرماتے ہیں اور جو دل کہے وہ کرنا. دل بہت کچھ کہتا ہے لیکن ہم کریں گے نہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا جو خواہش ہو وہ کرے گا آدمی. خواہشات تو بہت پیدا کرتا ہے شیطان، لیکن کرے گا نہیں مومن. لیکن جب کرنا شروع کر دے گا تو کہا یہ بھی ہلاک کرے گی. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وہ اعجاب کل ذی رائے برائی. آپ فرماتے ہیں ہر رائے دینے والا کہے میری ہی رائے سب سے اچھی ہے. آپ بتاؤ یہ تینوں بیماریاں عام طور پر موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر یہ تینوں بیماریاں، بخیلی عام ہے، خواہشات جو کہتے ہیں ہمارے اس کا کرنا ہمارے ہاں عام ہے، اور ہم میں ہر رائے والا کہتا ہے میری رائے کیوں نہیں مانی جاتی. کوئی پیمانہ نہیں ہے رائے والا کون ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے ذمہ دار چھوٹے بڑے کون ہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ شریعت اور سماج اور قانون حق کس کو دیتا ہے. بس یہ کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے. یہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں میری امت کو ہلاک کریں گی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسے حالات میں تو ہمیں نہیں پیدا کیا پھر ہم اللہ سے مدد مانگیں، پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہے اللہ دلیلوں کی، سنتوں کی پیروی کرنے والے رہیں. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر رہیں، نبی کی سنتوں پر رہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے ایمان سے اور اپنے دین اور فکر سے اللہ تیری توفیق سے ان کو حل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے دین کی روشنی میں کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے طاغوت نہ کریں، اہل کفر نہ کریں.
اے اللہ تعالیٰ تو اتنی سمجھ ہمیں دے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کے فیصلے دلیلوں سے ہوتے ہیں، دین اور اسلام سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھ دے، جب تک اللہ تعالیٰ ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر یعنی مسلک سنت پر رہیں اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔